کا واقعہ ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر بھی ہم نے سورۃ الکہف کے بارے میں ہی کچھ سنا تھا، جس کے اندر اولیاء کرام کا ذکر تھا، بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر تھا اور ان کے کتے کا ذکر تھا۔ اب اس سے آگے جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور جناب سیدنا خضر پاک کا ذکر آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا گزر ایک دریا، ایک سمندر کے قریب سے ہوا، جہاں پہ وہ آپ کے پاس ایک مچھلی تھی، وہ زندہ ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابی حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ یہی ہماری سکون کی جگہ ہے۔ وہاں پہ حضرت خضر، جن کے بارے میں اختلاف ہے، بعض مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ نبی ہیں اور بعض نے کہا نہیں یہ ولی ہیں۔ ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں یا ولی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا اور آپ اس سمندر کے پاس تشریف لے کے آئے، وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، تو حضرت خضر پاک کو آپ کو لے کر ایک بستی کی طرف چل پڑے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت خضر پاک نے عجیب عجیب کرامات یا معجزات دکھائے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوئی خرقیات بات دیکھتے تو بول پڑتے، تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ صبر نہیں کرتے۔ آپ پھر فرماتے نہیں، مجھے ساتھ رکھ لو، میں آئندہ نہیں بولوں گا۔ پھر کوئی حادثہ دیکھتے تو پھر بول پڑتے۔ ارے قرآن نے بہت پیارا اس کا کمبینیشن بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے، ان سے کھانا مانگا تو ان ظالموں نے آپ کو کھانا نہ دیا۔ آپ نے کہا ہم تمہارے مہمان ہیں۔ وہ کہنے لگے کیسے مہمان ہو، ہم نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں ہے، مہمان تو وہ ہوتا ہے جس کو بلایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا ہم راہگیر ہیں، ہم آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں، ہمیں کھانا دو کھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے۔ تھوڑا سا آگے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک دیوار اس بستی کے اندر ہے جو ٹیڑھی پڑی ہے، اور ان قریب اگر کسی کو کوئی اس کو جا کر زور سے دھکا لگائے تو وہ گر جائے گی۔ تو حضرت خضر پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اس دیوار کی دوبارہ چنائی شروع کر دی، اس کو تعمیر کیا۔ آگے گزرے تو دیکھا کافی ساری کشتیاں پڑی ہیں۔ آپ نے ایک کشتی کے اندر جو بہت پیاری خوبصورت کشتی تھی، اس کشتی کے اندر اپنا عصا مارا اور اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا ان کشتی والوں نے کیا نقصان کیا کہ آپ نے چلتے چلتے اپنا عصا مار کے ان کی کشتی خراب کر دی؟ تو آپ نے فرمایا صبر سے کام لو۔ کہا کیسے ہوں آپ کہ بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ہیں کہ ان کی گرتی ہوئی دیواروں کو بنا رہے۔ آگے گزرے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بہت حسین و جمیل بچہ تھا ان میں۔ آپ نے اس کو پکڑا حضرت خضر پاک نے اور اس کی گردن مروڑ دی اور اس کو ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہوا، پھر عرض کرنے لگے کہ خضر پاک یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ یہ ماجرا میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ نے کشتی کے اندر سوراخ کیا، حالانکہ انہوں نے کوئی نقصان آپ کا نہیں کیا، اور آپ نے اس گاؤں والے کی دیوار کو بنا دیا جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہ دیا، اور چلتے ہوئے راہ ایک بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اس وقت حضرت خضر پاک نے فرمایا کہ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں سارا معاملہ سمجھا دیتا ہوں۔ کہا جو کشتی سمندر کے کنارے پڑی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی،
میں نے اس لیے اس کے اندر سوراخ کر دیا تھا کہ وہ کشتی غریب بچوں کی تھی جن کا باپ فوت ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس کشتی کے بل بوتے اپنے گھر کا سارا سرکٹ چلانا تھا، ایکسپینسز ان کے سارے اخراجات اس کشتی کے اوپر تھے۔ تو کہا تم نے اس کشتی کے اندر پھر سوراخ کیوں کر دیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہاں جو بادشاہ رہتا ہے وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہے، اگر وہ گزرتے ہوئے اس کشتی کو دیکھ لیتا تو اس نے یہ کشتی اٹھا کے لے کر چلے جانی تھی۔ تو میں نے سوراخ اس لیے اس کے اندر کیا ہے تاکہ وہ دیکھے گا اور اس کو نکارہ سمجھ کے چھوڑ جائے گا، اور وہ بچے پیچھے سے آ کر تھوڑے سے پیسے لگا کر اس کی تیاری کروا کے دوبارہ پھر اپنا کام شروع کر دیں گے۔ کہا اچھا یہ تو سمجھ میں آئی، تو وہ دیوار جنہوں نے کھانے نہیں دیا ان کی دیوار کو کیوں آپ نے سیدھا کیا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ يَتِيمَيْنِ، وہ ایسے دو بچے تھے جو یتیم تھے۔ فرمایا اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور وجہ کیا ہے؟ ان یتیم بچوں کی دیوار بنانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا کہ ان کا والد بڑا صالح ہے۔ اب علماء اور مفسرین نے فرمایا یہ والد سے مراد ان کے سگے باپ کی بات نہیں، بلکہ 7 پشتیں پہلے ان بچوں کے اور ان کے بچوں کے سرپرستوں میں ایک اللہ کا ولی گزرا تھا۔ 7 پشتیں پہلے، اور 7 پشتوں پہلے گزرے ہوئے اللہ کے ایک ولی کی اتنی قدر کی جا رہی ہے، اتنی تعظیم کی جا رہی ہے کہ آج ان کے بچوں کے خزانے کو چھپانے کے لیے اللہ کا ایک نبی اس دیوار کو سیدھا کر رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ گاؤں والے آ کر سارا خزانہ اٹھا کے لے کے چلے جاتے۔ میں نے دیوار کو اس لیے دوبارہ تعمیر کر دیا، اس کو سیدھا اس لیے کر دیا تاکہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں گے، بلوغت کو پہنچ جائیں گے، تو پھر خود ہی اپنا خزانہ یہاں سے نکال لیں گے۔ کہا اچھا چلو پھر اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ تھا، اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ فرمایا پیارے موسیٰ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ توجہ طلب بات ہے، یہ قرآن کا قصہ سنا رہا ہوں تمہیں۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ماں باپ اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اس کے ماں باپ بڑے نیک سہلے تھے، لیکن میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا ہے کہ ابھی یہ بچہ ہے، جب بلوغت کو پہنچے گا، جب یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، یہ گمراہ ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ یہ کافر ہو جائے۔ تو میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا ہے کہ اگر یہ کافر ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی نگاہ سے اس کا مستقبل دیکھ لیا تھا۔ تم حال کی طرف دیکھ رہے ہو، میں مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ مستقبل کے اندر یہ گمراہ ہونے والا ہے، راہ ہدایت سے بھٹکنے والا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی جہنم کا ایندھن بنتے۔ میں نے اس لیے اس کی گردن مروڑ دی، اس کو ختم کر دیا۔ اور ہاں سن، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر دیا کہ ہم اس بچے کی جگہ پر اس بچے کے والدین کو بیٹی عطا کریں گے۔ کہا بیٹی کا اور بیٹے کا کیا رشتہ آپس میں، اس کی کیا محبت کہ جہاں ماں باپ کو بیٹا عزیز تھا اور وہ بھی آپ نے قتل کر دیا، اور اس کے بدلے میں اب بیٹی دی جائے گی۔ فرمایا ہاں، اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا کرے گا، اگر یہ بیٹا زندہ رہے تو کافر ہو جائے گا، اور اس کی محبت میں ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے، لیکن میں نے اس کی گردن کو مروڑ دیا، ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا کرے گا، اور اس بیٹی کی نسل سے اللہ تعالیٰ 70 انبیاء علیہ السلام کو بھیجے گا۔ اس کی اولاد سے 70 نبی ہوں گے۔ کتنا بڑا اس میں ڈیفرنٹ ہے کہ اگر وہ بچہ زندہ رہے تو ماں باپ کے لیے وبال جان ہے،
دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ لیکن حضرت خضر پاک نے اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اس کے بدلے میں، اس کے نعم البدل اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے گا، اور وہ بیٹی 70 انبیاء کرام کی ماں بنے گی۔ پھر ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقتول بچے کے بدلے کے اندر اس بچے کے ماں باپ کو بیٹی عطا کی، جو 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی ماں بنی۔